امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے بعض دیگر گوشے۔ یزید ابن معاویہ کی قید سے رہائی کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی اور تمام دنیاوی تعلقات سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ ملنا جلنا ترک کر دیا تھا، سوائے ان چند احباب کے جو شرعی مسائل دریافت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، کسی اور سے ملتے ہی نہ تھے۔ یہ زمانہ سخت مخدوش تھا، قدم قدم پر سلطنت کی طرف سے مخالفت کے جرم کا شبہ لگا رہتا تھا، بات بات پر قتل کی دہشت اور قید کا خوف تھا۔ 61 ہجری سے لے کر روز شہادت 25 محرم 95 ہجری تک 34 برس کامل محض خانہ نشینی میں بسر کی، سوائے عبادت خدا اور کوئی کام نہ تھا۔ عبادت سے جو وقت بچتا تھا اپنے پدر بزرگوار کو یاد کر کے رویا کرتے تھے اور اس شدت سے گریہ فرمایا کرتے تھے کہ گھر کی کنیزیں گھبرا جاتی تھیں۔ جب کھانا سامنے آتا تب روتے، جب پانی سامنے آتا تب روتے، یہاں تک کہ وہ پانی آنسوؤں سے دو چند ہو جاتا۔ ایک مرتبہ ایک خادم نے عرض کیا، حضور اب تو بہت زمانہ گزر گیا، اس گریے کو کم کیجیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، صرف ایک بیٹا غائب ہو گیا تھا، اس کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھیں جاتی رہیں اور غم سے کمر خمیدہ ہو گئی تھی، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے فرزند زندہ ہیں، اور میں تو اپنے ایسے 18 عزیزوں سے جدا ہوا ہوں جن سے ملنے کی زندگی بھر کوئی امید نہیں۔ میرے باپ بھائی کے سر کاٹے گئے، بس ایسی حالت میں میرا رونا کیوں کر کم ہو سکتا ہے؟ لکھا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام حضرت عقیل علیہ السلام کے پوتوں پر سب سے زیادہ شفقت فرماتے تھے۔ کسی نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، ان بچوں کے باپ میرے پدر بزرگوار کے ساتھ قتل ہوئے ہیں اور ہمارے عزیزوں میں سب سے زیادہ عقیل کی اولاد ہی قتل کی گئی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دوسری گرفتاری۔ امام زہری کہتے ہیں کہ ایک بار عبد الملک ابن مروان کے حکم سے اس کے سپاہیوں نے امام علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر اپنی نگرانی میں لے چلے۔ میں پہرہ داروں سے اجازت لے کر ملنے گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو اس حال میں دیکھ کر رہا نہ گیا، زار و قطار رونے لگا اور عرض کیا، کیا اچھا ہوتا کہ آپ کی بجائے میں اس قید میں ہوتا اور آپ کا یہ حال اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے زہری، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں اس قید کی وجہ سے مجبور ہوں؟ اگر میں چاہوں تو ابھی قید سے چھوٹ سکتا ہوں۔ بندگان خدا کو کون قید کر سکتا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ اس عذاب کو دیکھ کر ہم ہر وقت عذاب آخرت کو یاد کرتے رہیں۔ یہ فرما کر اپنے پاؤں بیڑیوں سے اور ہاتھ ہتھکڑیوں سے نکال لیے، پھر فرمایا، اب میں مدینے کو واپس ہوتا ہوں۔ جب عبد الملک ابن مروان کے سپاہیوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پایا تو بہت پریشان ہوئے کہ پہرے کے اندر سے کیوں کر نکل گئے۔ انہوں نے بہت تلاش کیا مگر آپ علیہ السلام کا کہیں پتہ نہ چلا۔ زہری کہتے ہیں، اس کے بعد جب میں عبد الملک کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے امام علیہ السلام کا حال پوچھا۔ میں نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اس نے کہا، وہ میرے سپاہیوں کے قبضے سے نکل کر سیدھے میرے پاس تشریف لائے تھے اور فرما رہے تھے کہ میرے اور تیرے درمیان کیا عداوت ہے جس کی وجہ سے تو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ عبد الملک زہری سے کہتا ہے کہ امام کی اس بات کے جواب میں نے کہا، مجھے آپ کی طرف سے خوف رہتا ہے، اگر آپ میرے پاس رہیں تو بہت مناسب ہو۔ فرمایا، مجھے مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ یہ فرما کر تشریف لے گئے۔ مجھے ان کا چہرہ دیکھ کر ایسا خوف محسوس ہوا کہ میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔